سر ابھی تک کہتے ہیں ہم پورے بھارت پہ قبضہ کر لیں گے اور پھر مسلمانوں کا راج ہوگا. کہ غزوہ ہند کا کیا ہے؟ یہ تو جہاد ہے اور یہ کفر کے خلاف ہے. ہم لوگ جو اوریجنل مسلمز ہیں وہ نہیں ہیں. یار انگریزوں کے آنے سے پہلے انڈیا میں پر کیپٹا انکم کتنی تھی؟ مطلب یہ ایک امیر ترین ملک تھا، اور پہلے بھی تو امیر ترین ہی تھا نا، تبھی تو وہ لوٹنے آتے تھے بھوکے ننگے ڈکیت. تو پتہ نہیں ہم کیوں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں. وہ میرا خیال ہے صرف اس لیے فخر کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا نہیں گیا کہ ہم بھی کچھ تھے. تو ہم تو انہی کا حصہ تھے نا سر. ہم تو بعد میں ہم نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، ورنہ ہمارے جو بزرگ تھے یا ہماری جو پہلے جنریشنز تھی کہیں جا کر، تو ہم بھی ہندو ہی ہوں گے نا. ہم مسلمان تو نہیں پیدا ہوئے تھے. نہیں. اور اس کے بعد سر ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کارنامے کیے ہیں. ہاں وہ یہ بڑی عجیب بات ہے جب ہم کہتے ہیں نا جی ہم نے انڈیا فتح کیا. اوے خانہ خراب، تو کون ہے؟ تو نے انڈیا فتح کیا؟ اور عربوں نے انڈیا فتح کیا. تو اگر تمہاری دادی بھاگ کے کسی عرب کے پاس چلی گئی تو وہ بات اور ہے، لیکن یہ تم اس میں کوئی تمہارا کمال نہیں ہے بھائی. ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اسپین ہم نے فتح کیا. مامے لگتے ہیں یہ اسپین فتح کرنے والوں کے. عجیب جہالت ہے. ہم جب وہاں سلطنت کرتے تھے اسپین میں، سالے شکلیں دیکھیں اپنی، اسپین میں سلطنت کرتے تھے. سر ابھی تک کہتے ہیں ہم پورے بھارت پہ قبضہ کر لیں گے اور پھر مسلمانوں کا راج ہوگا اور وہ آخری جنگ ہوگی. آپ کیا وہ زید حامد صاحب بیٹھ کے ادھر نہیں کیا بولتے ہیں. وہ تو پاگل آدمی ہے. ان کی تو ایک ویڈیو ہے کوئی میرے خیال 6-7 سال پرانی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے 5 سال کے بعد پاکستان، پوری دنیا کے فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے، ہم سپر پاور بننے جا رہے تھے. کتنا پپو ہے پیارا، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ ایسی ہم نے داستانیں بنائی ہوئی ہیں. ہم کہاں عرب سے آئے ہوئے ہیں، ہم سارے لوکل لوگ ہیں. جو اپنا ڈی این اے کراتا جا رہا ہے اس کا پتہ چلتا جا رہا ہے کہ وہ جی 99% ساؤتھ ایشین ہے، یعنی انڈین ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جن کے اندر عرب خون نکل آتا ہے نا، ان کی دادی پہ پھر ہمیں شک کرنا پڑتا ہے. وہ دادی بھاگ گئی تھی کہیں. ایسا ہی ہے. لیکن سر ہمیں شرم کیوں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا جو ڈی این اے وہ ہندوستانی ہے؟ وہ جس طرح سے ہمیں مسلمان کیا گیا تھا نا، اس کی شرمندگی ہمارے اندر ہے جو ہمیں فورس کرتی ہے کہ ہم یہ اپنا کریں، اپنے آپ کو عرب بتائیں کہ نہیں ہم تو ادھر سے جماندرو مسلمان ہو کے آئے تھے. بلکہ کچھ لوگ تو سر، میں لاہور کے بھی کچھ لوگ ہیں، میں نام بالکل نہیں لوں گی، ورنہ وہ مطلب بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی، لیکن وہ مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیں گے، نام نہیں لے رہی. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ڈی این اے اپنا یورپ جا کے بڑے پیسے خرچ کر کے ڈی این اے چیک کروایا، تو انہوں نے کہا ان کا نہیں نکلا جو ڈی این اے وہ بھارتی یا ہندوستان کی طرف سے. کدھر سے آئے تھے پھر؟ وہ دادی پہ پھر شک کرنا پڑے گا ہمیں. ان کی بھج گئی ہونی ہے. وہ ہمارے پنجابی میں ایک فکرہ ہے نا، وہ فلاں دے نال خراب ہے. وہ جو انویڈرز تھے جنہوں نے ہمارے ہی باپ داداؤں کے اوپر قتل کیا، ہمارے ہی پرکھوں کے منہ میں تھوکا، گند ڈالا، ہم انہی کے نام پہ پھر وہ میزائلوں کے نام رکھیں گے. ورنہ 2 نیشن تھیوری دا تے ناس ماریا گیا نا جی. سر ہم اس پہ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ جی سومناتھ کا مندر توڑنے کے لیے 17 حملے کیے. یہ مطلب یہ والی بے شرمی ہمارے اندر کیوں ہے؟ اور وہ بھی 17 حملے کے 16 میں جو پٹ پٹ کے مار کھا کے گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں. نام اسلام کا، تیمور کا بھی یہی تھا کہ نام اسلام کا، بات ساری لوٹ مار کی تھی. تو سر اسی کے اس میں یہ کرتے ہوں گے نا، ان کی لوٹ مار، یہ ڈاکو ہی تھے اصل میں. تو اور کیا تھے؟ یہ جو ہے نا غزوہ ہند، یعنی دا بیٹل ٹو کانکر انڈیا کہہ لیں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، جن سے یہ بحث چھڑ جاتی ہے. بہت ساری ریسرچز بھی آتے ہیں جس میں پتہ لگتا ہے کہ مسلم ممالکوں میں اس طرح سے لوگ مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ کن کارنوں سے لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ تو یہ ہے کہ سائنسی ترقی ہو رہی ہے،
रैशनैलिटी बढ़ रही है दुनिया में, तहजीब और सकाफत जो हैं वो बदल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, आगे की सब बढ़ रहे हैं, तो ऐसे माहौल में लोग चीज़ों की एक रैशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तलाश करते हैं और रैशनैलिटी लोगों को ज़्यादा अपील करती है। वो जो कहानियाँ हैं या सुनी सुनाई बातें जो है ना, वो उन पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना उन चीज़ों पे जो उनको सामने नज़र आ रही हैं, जो कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हैं। एक तो ये जनरल फैक्टर है कि जितना आप तारीख़ में पीछे जाएंगे उतना ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि फेथ बेस्ड सिस्टम्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और आप अगर आगे की जानिब जाएंगे तारीख़ में तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो फेथ बेस्ड सिस्टम्स हैं ना वो अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। पहले बहुत सी चीज़ें जो थीं उन पे लोग यकीन करते थे, यानी एक ज़माने में ये भी माना जाता था कि ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि एक बैल है और पाकिस्तानी हमेशा कहते दिखाई देते हैं कि जो मुसलमान हैं वो सुपीरियर हैं हिंदू से, और मुसलमानों ने बर्रे सगीर में मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सौ सालों तक राज किया, और अब उनके ये हाल हो चुके हैं कि राज करना तो दूर, उन्हें पूरी दुनिया भिखारी के रूप में जानती है, खासकर पाकिस्तानियों को। और साथ ही साथ भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, और क्योंकि भारत आने वाले समय में दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होगी, इसलिए इनसे ये बात हज़म नहीं हो रही है कि कैसे वो इतना पीछे रह गए, जो एक वक्त पर पूरे बर्रे सगीर पर राज करते थे और जिनके ऊपर वो राज करते थे, आज वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन के उभरा है, मतलब भारत। और यही बात उनसे हजम नहीं हो रही है और वो पुराने हैंगओवर में हैं और इस तरह की बातें करते हैं गज़वाए हिंद। लेकिन अब जैसे जैसे हिस्ट्री के पन्ने पलटे जा रहे हैं, सच्चाई सबके सामने आती जा रही है कि भारत हिस्टोरिकली एक वर्ल्ड पावर था और भारत इतनी बड़ी शक्ति था कि पूरी दुनिया की जीडीपी का जो केंद्र था वो भारत था, और आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि भारत अपना वो ग्लोरियस टाइम फिर से हासिल कर ले। और जब भी भारत कोई अच्छी चीज़ हासिल करता है, कोई अचीवमेंट हासिल करता है, तो उस पर पाकिस्तानी हमेशा ही एक नेगेटिव टिप्पणी देते नज़र आते हैं, और इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा इनसिक्योर और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो चुके हैं।